اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی مرکب اشاری کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کون سا ہے مرکب اشاری؟ اچھا، اس کے لیے تھوڑا سا پہلے یہ سمجھ لیں کہ مرکب اشاری میں بھی دو اسم ہوتے ہیں۔ جیسے سارے مرکب میں دو اسم ہیں نا، مرکب اشاری میں بھی دو اسم ہوتے ہیں۔ اور پہلا جیسے ھذا کتاب، تو اب اس میں یہ ہے کہ جو پہلا اسم ہے یہ اسم اشارہ ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اور وہ ہے مشار الیہ۔ تو پہلے اشارہ آئے گا، پھر اس کے بعد مشار الیہ آئے گا۔ لیکن اس میں بھی اصل حیثیت جو ہے وہ کسے حاصل ہے؟ مشار الیہ کو۔ مطلب اشارہ جو ہے مشار الیہ کو یعنی چاروں اعتبار سے فالو کرے گا اس میں، کہ اگر مطلب مشار الیہ مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر آئے گا، مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث آئے گا، واحد ہے تو اشارہ بھی واحد کا آئے گا، مثنیٰ ہے تو اشارہ بھی مثنیٰ کا آئے گا، جمع ہے تو اشارہ بھی جمع آئے گا، اور اشارہ قریب ہے تو اشارہ اسی حساب سے اسی کے اکارڈنگ آئے گا، مذکر کا الگ مؤنث کا الگ، ٹھیک ہے؟ قریب بعید سب یہ مشار الیہ کے حساب سے ہوگا، چاروں اعتبار سے اس میں مشار الیہ کو اشارہ فالو کرے گا، ٹھیک ہے؟ چاروں اعتبار کون سے؟ وہ جو میں نے آپ کو شروع سے بتاتی چل رہی ہوں کہ جنس، عدد، وسعت، اعراب، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جن کی کسی بھی زبان میں جملہ بنانے کے لیے مطلب ضروری ہوتی ہیں جاننا، ٹھیک ہے؟ اب مشار الیہ کے کچھ آپ وہ دیکھ لیں تمارین، یعنی ایکسرسائز۔ مرکب اشاری، یہ قلم، تو ھذا القلم، لیکن یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو مرکبات ہوتے ہیں یہ ناقص ہوتے ہیں، یعنی انکمپلیٹ، یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے مرکب ھذا القلم، یہ قلم، اس کی میننگ ہے یہ قلم۔ لیکن اگر ہم اسے مطلب جملہ کمپلیٹ کرنا چاہیں یا اس کو اگر ہم نکرہ کر دیں گے تو بھی یہ مرکب نہیں رہے گا، پھر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا اور ہے کے معنی بھی پیدا ہو جائیں گے، اور ھذا قلم، یہ قلم ہے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر ہے ایک ایک کلاس کو، جو ایک سوا گھنٹے کی کلاس کو میں سمیٹ کے چھوٹا کر رہی ہوں تو کچھ پوائنٹس رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو جیسے جملہ اسمیہ میں بتایا تھا کہ کوئی بھی جملہ بنانے کے لیے ہے کا لانے کے لیے، یعنی خبر کو ہے کے معنی پیدا کرنے کے لیے خبر کو نکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئے، وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر یعنی خبر جو ہے اکثر نکرہ ہوتی ہے لیکن ہمیشہ نکرہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اکثر نکرہ ہوتی ہے، ہمیشہ نکرہ نہیں ہوتی ہے۔ اب جیسے اگر ہم اشارہ کریں کہ یہ زید ہے، ٹھیک ہے؟ اب زید تو نکرہ ہم نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ ھذا زید، تو اب زید تو معرفہ ہے، اس میں علم ہے تو معرفہ ہے، تو یہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نکرہ لایا ہی نہیں جا سکتا۔ ھذا زید، یہ زید ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ یہ پوائنٹس ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کو ہم سمیٹ کے 10 منٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، لیکن جو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے وہ آپ پوچھ لیں تو وہ میں ایکسٹرا بتا دوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ قلم ھذا القلم، وہ طالب علم، ذالک الطالب، ذالک الطالب، ٹھیک ہے؟ اس میں الف لام لگ گیا، اب یہ ایک مرکب ہو گیا، مرکب ناقص، وہ لڑکا، وہ طالب علم، وہ گھڑی، تلک الساعۃ، یعنی
وہ گھڑی، اب کیونکہ گھڑی مؤنث ہے اس لیے اس کا اشارہ بھی مؤنث آیا ہے، تلک آیا ہے۔ اچھا، یہ دو کتابیں، ہاذان الکتابانی، ہاذان الکتابانی، یہ دو کتابیں، یہ دو قلم، یہ دو قلم، ہاذان القلمانی، یہ دو قلم، ہاذان القلمانی، یہ دو قلم، یہ دونوں طالب علم، یہ دونوں طالب علم، ہاذان الطالبانی، ہاذان الطالبانی، یہ دونوں طالب علم۔ اچھا، یہ سب طالب علم، ہاؤلائی الطلاب، اب اس میں اشارہ ہاؤلائی اس لیے آیا ہے جمع کا کیونکہ طلاب جو ہیں وہ ہیں لائیو تھنگس ہے نا، یعنی لائیو ہے نا، اس لیے ان کو وہ لایا گیا ہے عاقل کی جمع۔ طلاب جمع ہوتی ہے، طالب علم، طالب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ واحد ہے اور طلاب جمع ہے، تو اب اس کا اشارہ جو ہے عاقل کی جمع کا اشارہ اسی کے اکارڈنگ ہوگا ہاؤلائی، اگر غیر عاقل ہوگا تو اس کا اشارہ واحد مؤنث کا اشارہ آئے گا۔ اچھا، یہ طلبہ، ہاذہ الطالبۃ، ٹھیک ہے، ہاذہ الطالبۃ، یہ دو طلبہ، ہاتان الطالبتانی، ہاتان الطالبتانی، یہ سب طلبہ، یہ سب طلبہ، ہاؤلائی الطالبات، اب یہ جو ہے ہاؤلائی یہاں پہ بھی اسی لیے آیا ہے کہ مؤنث کی جمع کے لیے بھی ہاؤلائی کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اسی جملے کو اگر ہم کمپلیٹ کرنا چاہیں تو ہمیں ایک تیسرا اسم لانا پڑے گا، یہ طالب علم محنتی ہے، ھذا الطالب مجتہد، اب یہ ہو گیا اس کا پارٹ مبتدا اور یہ ہو گئی خبر، ھذا الطالب مجتہد، یہ طالب علم محنتی ہے، وہ آدمی لمبا ہے، ذالک الرجل طویل، ذالک الرجل طویل، وہ لڑکی نیک ہے، تلک البنت صالحۃ، تلک البنت صالحۃ، وہ لڑکی نیک ہے، وہ دروازہ بند ہے، ٹھیک ہے، ھذا الباب مغلق، ھذا الباب مغلق، وہ دروازہ، یہ دروازہ بند ہے۔ اچھا، اس میں ھذا نہیں ہے، ھذا مطلب یہ کے لیے آتا ہے، اور ذالک، ذالک الباب مغلق، وہ کھڑکی کھلی ہے، تلک النافذۃ مفتوحۃ، اب کھڑکی جو ہے یہ علامتی مؤنث ہے، سماعی مؤنث ہے، یعنی اس میں گولتا لگا ہوا ہے، تو اس کا اشارہ کیا آیا ہے؟ تلک، مؤنث کے لیے دور کا اشارہ تلک ہے، تلک النافذۃ مفتوحۃ۔ اچھا، یہ دو مسلمان، یہ دو مسلمان ہیں، ھذانی مسلمانی، ھذانی مسلمانی، یہ دو مسلمان، ھذان المسلمانی، یہ دو مسلمان، یہ کتابیں پرانی ہیں، اب یہ جمع کا اشارہ ہے کہ یہ کتابیں پرانی ہیں، ھذہ الکتب قدیمۃ، ھذہ الکتب قدیمۃ، ٹھیک ہے، کیونکہ کتب جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، اور اس کا اشارہ، اس کی خبر، اس کی صفت، اس کی ضمائر جو بھی آئیں گے وہ سب کیا آئیں گے؟ واحد اور مؤنث آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے قدیمتن مطلب مؤنث، مؤنث کی علامت گولتا، ٹھیک ہے، اور اشارہ بھی ھذہ ہی آیا ہے، اور اس کے آگے میں انشاءاللہ آپ کو اب پڑھاؤں گی مرکب اضافی، کیونکہ مرکب اضافی جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت 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 زیادہ استعمال ہوا ہے، تو اسے میں اب اس کے بعد شروع کروں گی، اس میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔